السلام علیکم. سہیل خان اپنا یوٹیوب چینل ایس کے نیوز میں آپ سے مخاطب ہیں. ناظرین، ملک کا سیاسی ٹیمپریچر، ملک کا پولیٹیکل ٹیمپریچر بڑھتا ہی جا رہا ہے. کراچی کے ایپیسوڈ کے بعد، کراچی کے واقعے کے بعد، جس میں پاکستان مسلم لیگ کے رہنما اور پاکستان مسلم لیگ نون کے وائس چیئرمین مریم نواز کے شوہر کیپٹن ریٹائر صفدر کو کراچی کے جلسے کے بعد جو گرفتار کیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو پھر اس کو چھوڑ بھی دیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو صورتحال پیش آئی، پھر آئی جی کو سندھ حکومت کے مطابق آئی جی کو اغوا کیا گیا رینجرز نے، اور وہاں پہ ان سے بائی فورس یہ ایف آئی آر درج کروائی اور یہ کیس بنوایا. اس کے بعد یہ جو پولیٹیکل ٹیمپریچر جو بڑھا اور ایک چیزیں بہت وائرل ہو گئی، ایک ملک میں ایک قسم کا عدم استحکام پیدا ہوا. تو آج اس کے بعد، اس واقعے کے بعد، پاکستان پیپلز پارٹی کے وائس چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے درخواست کی کہ آپ اس کا نوٹس لے لیں، اور پھر انہوں نے نوٹس لے بھی لیا اور انہوں نے تحقیقات کا حکم بھی دیا. لیکن آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی کہ حکومت کے وزراء، دو وزراء، بلکہ ایک وزیر انفارمیشن کے جو اطلاعات کے وزیر ہیں جناب شبلی فراز، اور اس کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو معاون خصوصی ہیں برائے انسداد دہشت گردی اور اکاؤنٹیبلٹی یعنی احتساب، وہ انہوں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں، اور انہوں نے آج سندھ حکومت پر کڑی تنقید کی اور تنقید کا نشانہ بنایا پروونشل گورنمنٹ کو کہ جب حکومت کے مطابق یعنی پروونشل گورنمنٹ کے مطابق جب آئی جی کو اغوا کیا گیا رینجر نے، تو پھر آئی جی صاحب نے کیوں ایف آئی آر درج نہیں کرایا، مقدمہ کیوں درج نہیں کرایا. یہ آج ان کی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی. انہوں نے پریس کانفرنس کیا. انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کے جو سرکردہ رہنما ہیں جو کہ سابق وزیر اعظم خاقان عباسی، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی، ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. تو یہ سیاسی ٹیمپریچر ایک قسم کا بڑھتا ہی جا رہا ہے کراچی کے ایپیسوڈ کے بعد. تو آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے. اور دوسرا، جو آج پاکستان بار کونسل یعنی ملک کی جو وکلا برادری ہے وہ بھی ایکشن میں آ گئی ہیں. آج پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین جناب عابد ساکھی، اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر قلب حسن، اور جو پاکستان بار کونسل کے ایگزیکٹو چیئرمین کمیٹی کے چیئرمین اعظم نذیر تارڑ نے بھی ایک بیان جاری کیا، اور جس پہ انہوں نے حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو خاص کر تنبیہ کی ہے کہ وہ اپنے دائرہ آئین کے دائرے میں رہیں اور کوئی ایسے ماورائے آئین سٹیپ نہ اٹھائیں جس سے ملک کو نقصان پہنچے. اس پر ہم بات کریں گے. میرے ساتھ سینئر صحافی ہیں مظہر طفیل. آئیے ہم اس پہ بات کرتے ہیں. مظہر طفیل، کیا سمجھ رہے ہیں آپ کہ کراچی کے ایپیسوڈ کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے چیف آف دی آرمی اسٹاف سے ریکویسٹ کی کہ اس کا آپ تحقیقات کا وہ نوٹس بھی لیں اور اس کا آپ تحقیقات کا جو حکم دیں، پھر انہوں نے کر بھی دیا. تو اور دوسری جانب وہ وفاقی حکومت آج یہ اور اقدام کر رہی ہے. آج پریس کانفرنس اپوزیشن اور حکومتی جو اراکین ہیں ایک دوسرے پہ جناب وار کیے جا رہے ہیں، کاؤنٹر وار کیے جا رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ اس سیاسی ہلچل کو؟ شکریہ سہیل. اس میں اگر آپ دیکھیں تو جب آرمی چیف نے بلاول بھٹو صاحب سے بات کی اور جو ان کی ریزرویشن تھی انہیں سنا اور اس پہ تحقیقات کا حکم دیا، تو آج جو پریس کانفرنس جس کی آپ بات کر رہے ہیں جو اسلام آباد میں ہوئی ہے، یہ تو ایسے ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ اداروں کی ٹکراؤ کی پالیسی پر گامزن ہے، ایسے محسوس ہو رہا ہے. اور یہ سیاسی درجہ حرارت کو بجائے کہ کم کرے، عقل و دانش اور فراست سے کام لے، یہ اس سے کہ ہٹ کے صرف اداروں کو آپس میں لڑانے کی پالیسی پہ گامزن ہے، تاکہ ان کی جو نالائکی ہے، جو ان کی ناکامیاں ہیں، سب سے بڑی نالائکی اور ناکامی کہ مہنگائی پہ یہ کنٹرول نہیں کر سکے، کرپشن کا انہوں نے راگ الاپا، مگر 1 روپے کی کرپشن ابھی تک ثابت نہیں کر سکے، صرف بیانات کی حد تک ہے. ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہے، مگر ان کی جو نالائکی ہے وہ بڑی واضح ہے، اور عوام کا رد عمل اس پر بڑا سخت آتا جا رہا ہے. اور یہ صرف اس چیز کو تبدیل کرنے کے لیے اس طرح کی انہوں نے بیان بازی کی. اور آج جو وزراء کی پریس کانفرنس ہے، یہ اس پہ صرف افسوس کیا جا سکتا ہے، ان کی عقل پہ ماتم کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. اور وہی جو بات آ رہی ہے کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے. تو اس لیے جو لوگ ان پہ بات کر رہے تھے وہ بالکل درست کہہ رہے تھے کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں یہ حکومت اور آج انہوں نے کی ہے، یہ کوئی عقل مندانہ حرکت نہیں ہے کہ آپ ایف آئی آر درج کرائیں. آرمی چیف اس چیز کو ٹھنڈا کر رہا ہے، کول ڈاؤن کر رہا ہے اس معاملے کو، اور آپ آرمی چیف کی کریڈیبلٹی کو کوسچن مارک کر رہے ہیں. میرے تو خیال میں یہی ہے. باقی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ اس حکومت کو کتنا نقصان ہوگا.
اچھا، جو میں نے سٹارٹ میں انٹرو میں یہ بتایا کہ آج پاکستان بار کونسل یعنی لیگل فریٹرنیٹی یعنی جو ہماری جو وکلا برادری ہے وہ بھی ایکشن میں آ گئی ہے، اور دو جو سرکردہ رہنمائیں پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین عابد ثاقی صاحب اور سپریم کورٹ بار کے صدر قلبی حسن نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور انہوں نے بھی اس واقعے کی شدید جو ہے نا مذمت کی اور اس کا سخت نوٹس لیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ بلکہ ایک انہوں نے کہا ہے کہ حکومت دانستہ طور پر کسی نہ کسی بہانے سے سندھ حکومت کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کراچی میں جو واقعہ ہوا، جو انہیں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو جو انہوں نے گرفتار کیا اور پھر ان کے ہوٹل کے کمرے پہ دعویٰ بول دیا، اور ان کی مسز بھی مریم نواز بھی اس کے ساتھ موجود تھی کمرے میں، تو یہ جو اقدام کیے اس کی بھی شدید مذمت کی گئی، اور پھر یہ کہا کہ ایک مطلب ہے جو خواتین کا جو احترام ہے اس کا تقدس پامال کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کا بھی حوالہ دیا ہے اپنے بیانات میں ان تینوں افراد نے کہ ماضی میں بھی اس طرح ہوتی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اللیگل سٹیپس جو اٹھاتی ہے، اور وہ سیاسی حکومتوں کو اور جمہوری حکومتوں کو ختم کرنے کے لیے جو اقدامات ہوئے ہیں ماضی میں، اس کا بھی بہت غلط امپیکٹ پڑا ہے ہمارے ملک پہ، ہماری معیشت پہ۔ تو کیا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ایسا انہوں نے ڈائریکٹ ان کو اسٹیبلشمنٹ کو کہا ہے کہ آپ ایسا کوئی اقدام نہ کریں ماورائے آئین جس سے حکومت کو نقصان ہوتے، ایک انہوں نے بھی اب لیگل فریٹرنیٹی وکلا برادری بھی آ گئی ہے اس میں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وکلا برادری جو ہے وہ بھی ایک سیاسی طور پر یہ کر رہی ہے، یا واقعی رول آف لا آئین کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی اس پہ اس کے لیے وہ سیریس ہیں؟ دیکھیں، وکلا برادری کی جب بھی ماضی سمیت اگر ان کی جو بھی تحریک ہے، جب بھی یہ سامنے آئی ہے یا اکٹھے ہوئے وکلا اور انہوں نے کوئی موومنٹ چلانے کی کوشش کیا، تو ان کا ایک ہی موقف رہا ہے کہ رول آف لا، اس سے ہٹ کے کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ سیاسی عزائم ان کی اپنی جگہ پہ، سیاسی نظریات کا اپنا دفاع کرنا ان کا حق ہے، ہر جمہوری معاشرے میں یہ حق حاصل ہوتا ہے ہر شخص کو۔ اگر وکلا کا کسی سیاسی جماعت کی طرف جھکاؤ ہے تو یہ ان کا آئینی اور قانونی اور جمہوری حق ہے، اس سے کوئی نہیں چھینا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب آج جو انہوں نے یہ بات کی ہے وہ انہوں نے آئین کی اور قانون کی عمل کی پاسداری کے حوالے سے کی ہے، کیونکہ ملک میں اس وقت عمران خان کی حکومت جس طرح ملک کو چلا رہی ہے، اداروں کو چلا رہی ہے، جس طرح جو ان کا طرز عمل ہے وہ تقریباً وہ ایک جمہوری روایت سے متصادم ہے، اور وہ ایک بالکل ڈکٹیٹرشپ والا ان کا طرز عمل ہے حکمرانی کا۔ اسی پہ ریزرویشن ہے میرے خیال میں، اور اسی لیے آج یہ وکلا برادری بھی اکٹھی ہوئی ہے اور وہ سامنے آئی ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ مختلف جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ممکنہ طور پر یہ بھی فرنٹ لائن پر مجھے نظر آ رہے ہیں کہ یہ حکومت کے خلاف ایک نیا محاذ وکلا برادری بھی کھولے، اور اس پہ پھر حکومت کو اپنی مزید پریشانیاں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھا مظہر، ایک میں جو سمجھ رہا ہوں وہ جو پی ڈی ایم جو بنی، جو 11 جماعتوں کے جو اتحاد ہے وہ جو بنی، اور پھر جو عوام کا جو مسئلہ ہے یہ تو اس سے کچھ اور سمت کچھ چیزیں جا رہی ہیں، وہ عوام کے مسئلے اور عوام کے مسائل تو بیچ میں رہ گئے ہیں۔ ہر ایک پارٹی کوئی کسی نہ کسی، چاہے وہ جو بھی ادارہ ہے وہ مطلب ہے آج پاکستان بار کونسل نے بھی ایک قسم کا وہ کیا ہے، مطلب ہے جو ان کی جو پروونشل گورنمنٹ ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے، سندھ حکومت، اس کا انہوں نے ساتھ دیا، بلکہ وہ بٹوین دا لائن یہ کہا کہ رول آف لا اور یہ جو انکانسٹیٹیوشنل جو سٹیپس ہیں یہ اس میں ہمارا عوام کا تو وہ مسئلہ تو وہ جو بیچ میں رہ کے جا رہا ہے، یہ تو صرف کچھ اور کئی چیزیں جا رہی ہیں، یعنی جو ایک ٹیمپو بنا تھا، جو اپوزیشن نے ٹیمپو بنایا ہوا تھا، اب تو کچھ چیزیں اور کسی اور طرف جا رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور دوسرا کوئٹہ کا جلسہ بھی ہونا ہے، تو اب شاید میرے خیال میں کوئٹہ کے جلسے میں اپوزیشن زیادہ اس معاملات کو کیش کرے گی، اس کو ایکسپلائٹ کرے گی، اس سچویشن کو جو یہ کراچی کے جو واقعے کے بعد ہوا ہے۔ ذرا شارٹ سر بتا دیں کہ ہمارے پاس ٹائم۔ جی سہیل، اس میں اپوزیشن جماعتوں جو انہوں نے پہلے دن موقف اٹھایا تھا کہ یہ عوام کے لیے نکلی ہیں، عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، وہ وہیں پر موجود ہے، اس پہ نہ حکومت سنجیدہ دکھائی دے رہی ہے اور نہ ہی اپوزیشن سنجیدہ دکھائی دے رہی ہے۔ اپوزیشن نے شروع کے دنوں میں ضرور یہ بات کی تھی، مگر اس کے بعد اپوزیشن اپنے مسائل میں پھنس گئی، اور جو ان کا حکومت کے ساتھ اور حکومتی اداروں کے ساتھ ٹکراؤ جو بنا، اب اس کی طرف چلے گئے، پھر اپنے آپ کو بیل آؤٹ کرنے لگ پڑے۔ پھر جب آرمی چیف نے اپنا رول ادا کیا تو اس وقت اپوزیشن کا بالکل ہی موقف دوسری طرف چلا گیا۔ اب موجودہ صورتحال میں
अपोजिशन जो है वो आवाम की और महंगाई के बारे में कोई बात नहीं कर रही, बेरोज़गारी के बारे में खुल के उस तरह बात नहीं कर रही, वो इन इश्यूज़ को सेटल करना चाह रही है। इस पे अवामी रद्दमल आएगा, बिल्कुल आएगा, मगर अभी लोगों की एक होप है कि इनका कोयटा का जलसा और उसके बाद लाहौर का जलसा PDM का, तो शायद हुकूमत उस दबाव में आकर अवाम के कुछ मसाइल हल करे, मगर मुझे लगता नहीं है कि हुकूमत अवाम के कोई मसाइल हल करेगी। हुकूमत सिर्फ सियासी स्कोरिंग की तरफ जाएगी, अवाम के मसाइल हल नहीं करेगी। अपोजिशन भी कर रही है, अपोजिशन भी कर रही है, वो भी कुछ जी जी, scoring अपोजिशन भी यही कर रही है। जी नाजरीन, होना तो अब यही चाहिए कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, इस मुल्क में आइन की पासदारी हो। ये जो कराची के बाद जो एपिसोड हुआ, हम तवक्को करते हैं कि अब ये जो मुल्क का जो सियासी टेम्परेचर है ये कूल डाउन हो जाए, और दूसरी जानिब हुकूमत और अपोजिशन को बिलखुसूस अपने एजेंडे पे कायम रहना चाहिए। इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए, इस मुल्क के अवाम के लिए कुछ करना चाहिए। अवाम का एक होप एक शुरू हो गया है गुजरावाला के जलसे में, अब फिर कराची के जलसे में अवाम किधर जाएंगे। ठीक है, मुल्क का इस्तिकाम ज़रूरी है, मुल्क में आइन की पासदारी ज़रूरी है, मुल्क में कानून की हुक्मरानी ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ मुल्क के इस्तिकाम के साथ अवाम की फलाह व बहबूद भी बहुत ज़रूरी है। हम तवक्को करते हैं कि इस सियासी टेम्परेचर जो गर्म हुआ है ये कूल डाउन हो जाएगा, और कुछ ना कुछ बहुत हुकूमत और अपोजिशन आवाम की बेहतरी के लिए ज़रूर कुछ सोचेगी, और इसको अपने तमाम इख्तलाफात को बलाए ताक रख कर आवाम की फलाह व बहबूद के लिए कुछ सोचेगी। दूसरे वीडियो में आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।